بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج جس معاشرے اور سماج کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، یہ معاشرہ اور سماج زمانے جاہلیت کے اسی زمانے کے اندر جا چکی ہے، کیونکہ علم سے تو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم آج اس موضوع کو اس وجہ سے چھیڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایسی بہت ساری باتیں رائج ہو چکی ہے اور لوگوں کے زبان زد ہے اور لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، ان میں سے ایک بات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، جو آج میرے سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر یا گھر کے گیٹ کے اوپر جوتا الٹا ہو جائے یا چپل الٹی ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر یہ بات رائج ہے کہ اگر کسی کے دروازے کے اوپر چپل الٹی ہو جائے تو اس گھر کے اندر تنگدستی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتے ہیں، اس گھر کے اندر مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آج رائج ہے اور اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ساری باتیں بالکل من گھڑت ہے۔ چپل الٹی ہو جائے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے اسلام کے اندر، نہ تو ہمارے دین کے اندر، کیونکہ دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے اور کرم کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ منحوسیت گھروں کے اندر جب آتی ہے جب ہم نماز سے دور ہو جائیں، جب ہم قرآن سے دور ہو جائیں، جب ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو جائے، جب ہمارا رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہو جائے تو گھروں کے اندر بے برکتی ہوتی ہے۔ چہ جائے کہ یہ چپل الٹی ہو جائے تو اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو مصیبت، جو بلائیں آئی ہے وہ اسی کی وجہ سے آئی ہے۔ لوگ بیمار ہیں گھروں کے اندر، وہ اسی چپل کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یا اگر چپل سیدھی رکھتے ہیں، بعض لوگ تو رات میں جب سونے لگتے ہیں تو پورے گھروں کی چپل کو سیدھی کرتے ہیں، کہیں رات میں کوئی مصیبت نہ آ جائے اس چپل کی وجہ سے۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ کر کے سو رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہو کر کے سو رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری رات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف گزر رہی ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں، چپل کو دیکھ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح بہت سارے رسم و رواج اور بہت سارے توہم پرستی زمانے جاہلیت کے اندر رائج تھی، وہی توہم پرستی آج مسلمانوں کے اندر رائج ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم علم سے دور ہیں، ایجوکیشن سے دور ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں سے بھی دور ہیں اور علماء کرام سے بھی دور ہیں، مساجد اور مدارس اور خانقاہوں سے دور ہیں، اور امت اور علماء کا جو رشتہ ہونی چاہیے مضبوط وہ نہیں ہے، اور وہ علماء کرام سے ہم کٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی توہم پرستی جنم لے رہی ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان ربی غنی کریم، سورہ نمل کی آیت ہے، آیت نمبر 40۔ صاف کہہ رہے ہیں کہ میرا رب غنی ہے، میرا رب کریم ہے، میرا رب عطا کرنے والا ہے، میرا رب کرم کرنے والا ہے۔ تو کرم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور مہربان اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، عطا کرنے والی ذات کوئی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اس کے باوجود ہمارا ایمان چپلوں کے اوپر چلا گیا ہے کہ چپل الٹی ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے، چپل سیدھا رہے تو ایسا ہوتا ہے۔ کہاں ہے مسلمان؟ میرے دوستو، ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم وہی کام کریں گے جو اللہ کا حکم ہو، ہم اسی طرح کریں گے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ اس وجہ سے جہاں کہیں بھی معاشرے میں، سماج میں، گاؤں میں، شہر میں
اس طرح کی توہم پرستی کے اندر مبتلا ہے مسلمان تو اسے چاہیے کہ اس سے دور رہے، وہ اللہ کے اوپر ایمان مضبوط رکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان مضبوط رکھے اور کہے آمنت باللہ ورسولہ، میں نے ایمان لایا ہے اللہ کے اوپر، میں نے ایمان لایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اتنا یقین رکھے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکموں سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ میرے دوستو، اپنا عقیدہ درست رکھیے، اور چپلوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے کہ چپلوں کی وجہ سے ہم بیمار ہو رہے ہیں، چپلوں کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر پریشانی آ رہی ہے، چپلوں کی وجہ سے ساس بہو میں جھگڑے ہو رہے ہیں، چپل الٹا ہونے کی وجہ سے، یہ ساری باتیں بالکل من گھڑت ہے، دین و اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی علماء کرام نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی چیز الٹی آپ کو نظر آئے تو اسے سیدھی کر دیجئے، یہ تو ہمارے اخلاق کا تقاضا ہے کہ چپل ادھر سے ادھر رکھے ہوئے بکھرے ہوئے ہیں تو ہم اس کو ایک لائن سے لگا دیں، ترتیب سے لگا دیں، یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ چپل الٹی رہے تو اس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، اس کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بیماری آتی ہے، اس کی وجہ سے بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اس کی وجہ سے ساس بہو میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات کمزور ہوتے ہیں، صرف چپل کی وجہ سے، یہ ساری باتیں من گھڑت ہے۔ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اس طرح کی توہم پرستی سے آپ دور رہیں، اور خاص کر کے یہ چپل، جوتا الٹا رہ جائے تو کیا ہوگا، چپل الٹی ہو جائے تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نحوست جب آتی ہے جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، بے برکتی تب آتی ہے جب ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، تب جا کر کی بے برکتی آتی ہے۔ اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، روزگار کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، عمر کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، بال بچے بیمار رہتے ہیں۔ اس کا تعلق صفائی سے ہے۔ اگر گھروں کے اندر صاف صفائی ہو، ماحول سازگار ہو تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم گھروں کو صاف ستھرا رکھیں اور ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اور گھروں کے اندر ایک علمی ماحول رکھیں، اور کوئی بھی اس طرح کی، خاص کر کے ہماری بوڑھی ماں ہوتی ہے، دادی نانی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ پڑھے لکھے ہیں، اور ہماری دادی ہو یا نانی ہو یا ہماری ماں اس عمر کو پہنچ چکی ہو، یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، اور ان کی باتوں میں آ کر کے آپ یہاں ملائے چلے جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اتنی بات ہمیشہ یاد رکھیں آپ کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، رحم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور برکتیں دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، روزگار کے اندر، بزنس کے اندر برکت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ کسی اور کو آپ مشکل کشا نہ مانیں، خاص کر کے اس طرح کی چپل والی بات، وہ میرے سمجھ سے بالکل باہر کی باتیں ہیں۔ کہاں سے اس طرح کی باتیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر آ جاتے ہیں؟ تو میرے دوستو، آپ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ جوتا الٹا رہے یا چپل الٹی رہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر ایک کام نظافت سے ہوتی ہے، صفائی سے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی چپل کہیں بھی الٹی نظر آئے تو آپ اسے سیدھا کر دیجئے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مساجد کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چپل ادھر سے ادھر ہے، ہر ایک کی چپل کو سیدھی کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے تھے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو، فقیہ ملت ہے، وہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود کبھی کبھی مسجد کے سامنے چپل سیدھے کر دیا کرتے تھے، تھانہ بھون کے اندر چپل سیدھے کر دیا کرتے تھے۔
تو सीधे अगर उल्टा है तो सीधे कर दीजिए वो, लेकिन उस उल्टे की वजह से ये कहना ये तमाम बलाएं और मुसीबतें इसी की वजह से आती है, भाई इसकी वजह से कुछ भी नहीं आती है। और इस तरह की बातें बिल्कुल मनगढ़ंत है। नहुसत अब बेबरकती आती है अल्लाह को छोड़ने की वजह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत करने की वजह से, तिलावत कलाम पाक से दूर होने की वजह से, जिक्र अज़कार की दूर होने की वजह से। आप अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत कीजिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीका को मजबूती से पकड़िए और अपना जो वक्त मिले तिलावत कुरान में गुजारिए और जिक्र अज़कार में गुजारिए, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और इनायतें बरसती रहेगी दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। और अगर हम इसी तरह चप्पल में पड़े रहे तो लोग जब किसी चीज के तवहुम परस्ती में पड़ जाते हैं तो उसके अंदर और आगे बढ़ते चले जाते हैं, और इस तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, बाद में ऐसा मालूम होगा कि ईमान ही खत्म हो गया। मेरे दोस्तों, ईमान बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, इसे बचा करके रखिए। और इस तरह की जो बातें तवहुम परस्ती की आम के दिमाग के अंदर आ जाए, आपके ख्याल के अंदर आ जाए, तो उलमा से पूछ लिया कीजिए। और दादी नानी की बातों के ऊपर अमल मत कीजिए आप, बल्कि उलमाए किराम से पूछिए और उसके बाद उसके ऊपर अमल कीजिए। तो ये थी बातें, चप्पल उल्टी हो जाए तो क्या होगा। मेरे दोस्तों, अता करने वाली जात अल्लाह की है और कर्म करने वाली जात अल्लाह की है, देने वाली जात अल्लाह की है और लेने वाली जात भी अल्लाह की है। यानी जो कुछ भी होता है वो सारी चीजें अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह के हुक्मों के बगैर कुछ भी नहीं होता है। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे चप्पल वाली बातों को कि इसका हमारे दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारी बातें मनगढ़ंत है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमावे। आमीन।